السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 169 اور 170 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ فرمایا سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یعنی جب کفر کی حالت ہی میں مار جائیں گے اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو جہنم میں لے جانا اور پھر ہمیشہ وہاں رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ کفر و عناد سے باز آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار کر لیں۔ یہ آیت کریمہ صاف بتا رہی ہے کہ جو شخص اپنے غلط طرز عمل اور حق پوشی کی وجہ سے گمراہی میں دور جا پڑے، اس کے لیے پھر جہنم ہی کا راستہ آسان ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ واللیل میں ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اور سورہ واللیل ہی میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَطَاعَ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس لیکن وہ جس نے دیا یعنی صدقہ کیا اور نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یعنی نافرمانوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے مشکل راستہ ہے جس میں آسانی سے دھکیل دیا جائے گا، اور فرمانبرداروں کے لیے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے آسان راستہ ہے جس میں آسانی سے بھیج دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، پس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو متعدد وجوہ سے یہود کے شبہ کی تردید اور قرآن پاک کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد اب سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، جن میں یہود بھی شامل ہیں کہ جب یہ رسول برحق اور قرآن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے تو تم کو چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کر لیں، اسی میں تمہارا بھلا ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، ورنہ یاد رکھو کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ تمہیں تمہارے برے اعمال پر سزا دینے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، کمال حکمت ہے، کیا کرتے ہو، کیا کرو گے، کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، ظاہرہ پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن سب ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہو
تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن سب ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہو، تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ اللہ مگر یا سوائے، طریق جہنم جہنم کے راستے کی، یعنی سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وکانا اور ہے، ذالک یہ، اللہ اللہ پر، یسیرا بہت آسان۔ یا ایھا الناس اے لوگو، قد یقیناً جاءکم آیا ہے تمہارے پاس، الرسول رسول، بالحق کے حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا تو تم سب ایمان لے آؤ، خیران یہ زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تکفروا تم سب کفر کرو گے، فَإِنَّا تو بے شک، للہ اللہ کا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، وکانا اور ہے، اللہ اللہ سبحانہ وتعالی، علیماً خوب جاننے والا، حکیمہ بہت حکمت والا۔ سبحان ربی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک فرما بردار بنائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔